اچھا جی، اب ذرا آپ کو بتا دیں کہ کرم تنازع کے حل کے لیے گرینڈ جرگے میں کچھ شقوں پر اعتراضات ابھی بھی برقرار ہیں. ایک فریق نے چند نکات پر مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. اب بدھ کے روز دوبارہ جرگہ ہوگا. بڑے نکات پر اتفاق ہے. مشاورت مکمل ہونے کے بعد معاہدے پر دستخط ہوں گے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق بنکرز اور اسلحے کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا. بالکل، اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمیں جوائن کیا ہے. ضیاء بتائیے گا، اب کرم تنازع کے لیے جو گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے، فریقین بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہے، لیکن ابھی بھی ڈیڈ لاک ہے، تو آپ ہمیں ذرا اپڈیٹس دیجیے. جی، یہ جو ڈیڈ لاک جو ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ غلط فہمیاں ہیں اور اتفاق نہیں پیدا ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اعتماد نہیں پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک فریق یہ چاہتا ہے کہ جو سڑک کا راستہ ہے وہ پہلے کھولا جائے، پھر بنکرز کو تباہ کیا جائے، جیسے کہ ایپیکس کمیٹی میں اور صوبائی کابینہ نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اسلحہ لیا جائے. لیکن دوسرا فریق یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اسلحہ لیا جائے، بنکرز پھر اس کے بعد تباہ کیا جائیں اور راستہ جو ہے تو کھولا جائے. اب اسلحے کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریقوں میں بد اعتمادی اس حوالے سے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فریق کے پاس بھی اگر اسلحہ، چونکہ بہت بڑی مقدار میں اور بہت بھاری اسلحہ وہاں پر موجود ہے، جس میں مشین گنیں ہیں، راکٹ لانچر ہیں، اس کے علاوہ جو ہے تو بم ہیں وغیرہ، وہ اور اس کے حوالے سے ان کو خطرات یہ ہیں کہ اگر کسی ایک فریق کے پاس بھی یہ اسلحہ رہ گیا تو دوسرا فریق اس کے زد میں آ سکتا ہے. تو اس حوالے سے ابھی اعتماد سازی قائم کرنی ہے، جس کی وجہ سے یہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. ابھی حکومت کو بھی کہا جا رہا ہے، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسلحہ ہے وہ حکومت کے پاس جمع کیا جائے، لیکن وہ بھی یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ حکومت تمام اسلحہ جو ہے تو وہ کلیکٹ کر لے گی. گو کہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اسلحے کے لیے جو قانونی طور پر جس کو ہم اسلحہ قرار دے دیں گے اس کو ہم لائسنس بھی جاری کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ صوبائی حکومت بھی اپنی طرف سے تو کوشش کر رہی ہے. اس میں صوبائی حکومت نہیں بلکہ عسکری جو فوج کی جانب سے بھی اس میں ان پٹ آ رہا ہے. اس میں سول انتظامیہ بھی مکمل طور پر جو ہے تو ایک پیج پہ ہے، جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پہ بھی یہ بتایا گیا تھا. اور ابھی جرگہ بھی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی اچھی پیش رفت ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. گو کہ وہاں پر کافی زیادہ مشکلات ہیں، تقریباً کوئی 3 ماہ ہونے کو ہیں، راستہ بند ہے. راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت میں مشکلات ہیں. وہاں پہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، جن میں وہاں سبزی اور کریانے کی جو ضروریات ہوتی ہے، اس کے علاوہ میڈیسن، گو کہ حکومت ہیلی کاپٹر سروس فراہم کر رہی ہے. 10 ٹن ادویات ابھی تک وہاں پر پہنچا دی گئی ہے. حکومت نے 1 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے. 1 فروری تک کہا گیا ہے کہ جو اسلحہ ہے وہ حکومت کے حوالے کر دیا جائے گا اور بنکرز مکمل طور پر ختم کر دیے جائیں گے. بہت بڑی تعداد میں وہاں پر بنکر ہیں، اپر کرم میں بھی اور لوور کرم بھی. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہو گیا کہ افغانستان کی جانب سے بھی در اندازی شروع ہوئی ہے، اور گو کہ ہماری فوج نے اس در اندازی کو ناکام بنایا ہے. لیکن اس طرف سے بھی ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ راستہ جو ہے چونکہ توری قبائل جو ہے اس کا افغانستان بھارت کے ساتھ یہ جو فیکٹر ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو افغانستان کی سائڈ سے دراندازی کا فیکٹر ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر پاک فوج کی جانب سے ریٹیلیشن کی جا رہی ہے، بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے منہ توڑ. لیکن اس کی وجوہات پر کچھ غور کیا گیا یہاں پر؟ ظاہر ہے کہ یا اس سے ہٹ کے گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور کیا افغانستان کو اس حوالے سے کوئی پیغام بھیجا گیا ہے؟ جی، یہ ایک انتہائی کرٹیکل ایشو ہے. نہ صرف کرم بلکہ شمالی وزیرستان میں بھی در اندازی ہوئی ہے جس کو ناکام بنایا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں چونکہ راستے بند ہیں، اب راستے بند ہونے کی وجہ سے پہلے ہی جو دونوں قبائل ہیں ان کا یہ الزام ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے. گو کہ حکومت اس کو ڈینائی کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ لوکل تنازع ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں جو کہ یہاں کا امن و امان خراب کر دیتے ہیں، پھر وہاں پر جو 2 بڑے فریق ہیں ان کی آپس میں جنگ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور اس دوران جب برمل میں واقعہ ہوا، جب ان کا جو فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، تو اس کے رد عمل میں یہ اب کارروائیاں ہوئی ہیں. گو کہ ہماری فوج نے اس کو ناکام بنا دیا ہے، اور یہ بھی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ہماری جو سرحد ہے اس کو محفوظ کیا جائے، جو کہ برمل میں افغانستان کے اندر جو پکتیہ کا علاقہ ہے اس میں جب فوجی کارروائی کی گئی. لیکن اب یہی چیز جو ہے تو وہاں پہ لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے. ایک طرف جو ہے تو اپر کرم میں بھی احتجاج جاری ہے اور لوور کرم میں بھی احتجاج جاری ہے. وہاں پر بھی ابھی تک لوگ جو ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں سڑک.
ضیاء یہ جو متاثرہ علاقہ ہے جہاں پر ریلیف لوگوں کو اگر نہیں مل رہا ہے جیسے کہ خبریں آ رہی ہیں تو یہ کتنا بڑا ایریا ہے, کتنا بڑا رقبہ ہے اور کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں, تھوڑا ذرا ان ایشوز کو بھی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا. جی تقریباً یہ تو اب رفلی اگر صرف اپر کرم کی آبادی کا حساب لگایا جائے تو 6 لاکھ کی آبادی ہے وہاں پہ, اور وہ کافی پھیلا ہوا علاقہ ہے. اپر کرم کا افغانستان کے ساتھ بھی اس کی سرحد لگتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پہ سدہ کا علاقہ ہے, وہ بھی کافی پہاڑی علاقہ ہے. تو وہاں پر بھی تمام اس راستے جو ہیں تو یہ بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر مارکیٹوں کو جو سامان جانا چاہیے تھا, اشیاء خوردنوش کا اور دیگر جو ضروریات ہوتی ہیں وہ نہیں جا رہی ہیں. صرف ہیلی کاپٹر سروس استعمال ہو رہی ہے, اور ہیلی کاپٹر بھی صرف اس لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو وہاں پر مریض ہیں ان کو لایا جا رہا ہے, یا جو ضروری ادویات ہے وہ وہاں پر پہنچائی جا رہی ہے. گو کہ تقریباً کوئی 1,000 کے قریب لوگوں کی جو ہے تو اس وقت ان کو جو ہے ٹرانسپورٹیشن ہوئی ہے. اپر کرم سے بھی لوور کرم سے بھی ان کو پشاور بھی لایا گیا ہے, لیکن وہاں پہ لوگوں کے لیے کافی زندگی جو ہے نا گزارنا مشکل ہو رہی ہے. اسی وجہ سے وہاں پر دھرنے جاری ہیں کہ ان کا مسئلہ کا حل نکالا جائے, لیکن مسئلے کا حل بس اسی وجہ سے یہ پھنسا ہوا ہے کہ اعتماد سازی نہیں پیدا ہو رہی ہے, کہ اعتماد سازی کس طریقے سے ایک فریق دوسرے فریق پر اعتماد کرے. اور سب سے بڑا ایشو جو ہے تو وہاں پر بنکر اور اسلحے کا ہے. اس پہ جو ہے اگر کوئی بنکر خالی کر دیتا ہے تو دوسرا اگر فریق اس پہ حملہ کر دیتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہتے ہو جائیں گے, ہم جو ہے تو وکٹم بن جائیں گے. ابھی یہی سلسلہ چل رہا ہے, اور وہاں پہ گو کہ صوبائی حکومت اپنی طرف سے کافی اس میں انہوں نے جرگے کو اختیار دیا ہوا ہے کہ جرگہ اپنی سطح پہ مسئلہ حل کرے. جہاں پر انتظامی مسئلہ ہے تو اس پہ صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو لوگ جن کا جو نقصان ہوا ہے ان کے نقصان کا ازالہ بھی کیا جائے گا. صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ ہم چیک پوسٹیں بھی قائم کریں گے, کس حد تک نقصان کا ازالہ کیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ شارٹ ٹرم نقصان ہوتا ہے, ایک ہے نقصان ایسا کہ جس کا امپیکٹ بڑا ہو. مثال کے طور پر ان کا گزر بسر کس طرح سے ہوتا ہے. اگر زراعت سے ہوتا ہے اور اس معاملے میں نقصانات زیادہ ہوئے ہیں, فصل نہیں پہنچی یا ایشوز ہیں یا پھر تباہ و برباد ہو گیا ہے وہ سلسلہ بھی, تو اس کو کس طریقے سے گورنمنٹ ان دا لانگر رن کیسے مینیج کرے گی؟ جی جو بگن بازار ہے جو سب سے زیادہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے تو وہاں پر پورا بازار جلا دیا گیا ہے. تو وہ جب پورا بازار جلا دیا گیا تو وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو اس مارکیٹ میں دکانیں بھی ہیں, ساتھ ہی لوگوں کے گھر بھی ہیں. تو وہ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس سارے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. اس کے لیے صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سروے مکمل کر لیا ہے. اب سروے مکمل کر کے جو ہے تو پھر جو جرگہ ہے انہی کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے جو نقصانات ہیں اس کے حوالے سے تعین کیا جائے گا کہ کس کو کتنا نقصان کس حصے میں دینا چاہیے, اور کس کو کس کے ساتھ جو ہے تو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہے. زخمیوں کے لیے بھی اعلان کر دیا گیا ہے, لیکن چونکہ وہاں پہ حالات ابھی کشیدہ ہیں, حالات ابھی نارمل نہیں ہو رہے ہیں, تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ پہلے حالات نارمل ہو جائیں. جو ہی حالات نارمل ہو تو وہاں پر جس کا بھی نقصان ہوا ہے, جس طریقے سے ایپیکس کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا ہے, صوبائی کابینہ نے بھی فیصلہ کیا. ٹھیک ہے ضیاء, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ڈیٹیل صورتحال بتائی. ہوپ فلی یہ معاملہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے.